السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ابھی حال ہی میں آپ کا مجموعہ کلام قسیم بخشش کے نام سے چھپ کر منظر عام پر آیا اور الحمدللہ لوگوں نے اس کی بڑی داد دی ہے۔ قسیم بخشش، یہ خاص نام کیوں؟ کیا آپ کے ذہن میں اس مجموعے کے اور بھی نام تھے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں خانقاہی آدمی ہوں اور چھپا ہوا آدمی ہوں۔ ہماری زندگی میں چھپنے کی گنجائش کم ہوتی ہے، مگر یہ خدا کی دین ہے اور بزرگان دین کے احساسات کو جو انہوں نے نظموں میں پیش کیا ہے، اور یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ پیش کیا، صحابہ نے بھی پیش کیا، اور پھر مشائخ نے، اہل بیت نے، بزرگان دین نے، اس میں بڑے بڑے بزرگان دین کا نام آتا ہے۔ اس میں حضرت مولانا جامی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی ہیں، اور اس صدی کے مجدد امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صرف نعت رسول کی صنف ہی کو اپنی زندگی کا محور بنائے رکھا ہے۔ شعری دنیا میں صرف یہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو صرف نعت رسول ہی کو انہوں نے اپنا مقصد و منشا بنایا۔ یہ اسی ہدایت بخشش کے فیضان کا نتیجہ ہے کہ ہدایت بخشش میں 1325 میں یہ کتاب مرتب ہوئی، اور قسیم بخشش یہ اس کا بھی جو نام ہے یہ تاریخی ہے، اور یہ 1412 میں یہ مجموعہ مرتب ہوا، اور منصہ شہود پر یہ 1414 میں دنیا کے سامنے